ایک ایسا قبیلہ جہاں شادی کے بعد مرد بیوی کا غلام بن جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا معاشرہ دیکھا ہے جہاں شادی کے بعد مرد کو بیوی کے گھر جا کر غلامی کرنی پڑتی ہے؟ جی ہاں، دنیا میں ایک ایسا قبیلہ بھی ہے جہاں شادی کے بعد شوہر کو نہ صرف بیوی کے گھر میں رہنا پڑتا ہے بلکہ وہ بیوی اور اس کے خاندان کے مکمل قابو میں آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتائیں گے جہاں مردوں کو خواتین کے زیر سایہ زندگی گزارنی پڑتی ہے اور وہ خود کو آزاد نہیں کہہ سکتے۔ یہ قبیلہ کہاں پر موجود ہے اور یہ رسم کیوں شروع کی گئی اور مرد کیسے بیوی کے گھر جاتے ہیں؟ یہ انڈونیشیا کا مناہو قبیلہ ہے جو دنیا کے سب سے بڑے مادرسری معاشروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس قبیلے میں شادی کے بعد مرد کو اپنا گھر چھوڑ کر بیوی کے گھر منتقل ہونا پڑتا ہے اور تمام تر جائیداد اور کاروبار عورتوں کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر طلاق ہو جائے تو مرد کے پاس کچھ نہیں بچتا، وہ بیوی کے گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے اور اس کا اپنا کوئی ذاتی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ یہاں مردوں کے لیے کچھ ایسی روایات ہیں جو دنیا کے دیگر معاشروں سے بالکل مختلف ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرد کو بیوی کی اجازت کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جائیداد، زمین اور کاروبار کا مکمل کنٹرول عورتوں کے پاس ہوتا ہے۔ خاندان کے بڑے فیصلے جیسے بچوں کی تعلیم، شادی یا کاروبار کا آغاز خواتین ہی کرتی ہیں۔ مرد صرف ایک مہمان کی طرح ہوتا ہے، اگر عورت چاہے تو اسے کسی بھی وقت گھر سے نکال سکتی ہے۔ شادی کے بعد شوہر کو بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اگر کسی مرد کو طلاق دے دی جائے تو وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے کیونکہ جائیداد کا کوئی حق اسے نہیں ملتا۔ اب سوال یہ ہے، کیا مرد واقعی غلام بن جاتے ہیں؟ یہ نظام ہمیں عجیب لگ سکتا ہے لیکن اس قبیلے میں یہ ایک عام اور فطری بات سمجھی جاتی ہے۔ وہاں کے مردوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مظلوم ہیں کیونکہ ان کے معاشرتی اصولوں کے مطابق عورت خاندان کا مرکزی ستون ہوتی ہے۔ یہاں مردوں کو ایک خاص حد تک آزادی ضرور دی جاتی ہے مگر وہ خاندانی معاملات میں کوئی برتری نہیں رکھتے۔ ان کی بنیادی ذمہ داری بیوی اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور خاندان کی خواتین کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ مناؤ قبیلے کے علاوہ دنیا میں کچھ اور قبائل اور ثقافتیں بھی ایسی ہیں جہاں خواتین کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ چین کا موسو قبیلہ، یہاں شادی کا کوئی روایتی تصور نہیں ہے بلکہ عورت خود طے کرتی ہے کہ اسے کس کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور مردوں کو بچوں کی پرورش کا کوئی حق نہیں ملتا۔ افریقہ کا اکانتی قبیلہ، یہاں بھی جائیداد اور معاشی طاقت خواتین کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور مردوں کو کسی بھی طرح کا معاشی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ بھوٹان کا بروکبا قبیلہ، یہاں عورتوں کو وراثت میں سب کچھ ملتا ہے جبکہ مردوں کو اکثر دوسرے دیہات میں جا کر کام تلاش کرنا پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، کیا یہ نظام واقعی صحیح ہے؟ یہ سوال بحث طلب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کے ساتھ ناانصافی ہے جبکہ کچھ لوگ اسے ایک منفرد اور متوازن معاشرتی نظام سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ نظام مردوں کے ساتھ زیادتی ہے یا عورتوں کے لیے انصاف؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیا کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل ورلڈ ان اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔